تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تراویح ختم ہو جائے اور سورہ تراویح ختم ہو جائے، اور جو حافظ جو ہے وہ ایک ہی سانس میں ساری صورتیں ختم کر دے اور آدھے گھنٹے میں نماز ختم کرا دے، اس کو تو شاباشی دیں گے، اور شاباشی دینے کے بعد کہیں گے بہت ہم فری ہو گئے۔ کس چیز سے فری ہو گئے؟ گویا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ نماز ہم پر بوجھ ہے، یہ بوجھ ہم نے سر سے اتار دیا، اب ہم پسند کا کام کرنے جائیں گے، وہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے بیکار وقت گزاریں گے۔ خلاصہ یہ ہے، رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے اور اسی ہفتے شروع ہوگا۔ ظاہر ہے پہلا روزہ جو ہے یا تو منگل کا ہوگا یا بدھ کو انشاءاللہ۔ تو اس عہد کریں گے ہم کہ اس سال رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اور اگر قرآن کریم کے فہم کی بات کی جائے تو یہاں تو چونکہ ماحول ہی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر پورے قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، اور دن میں تفسیر سٹارٹ کی جائے گی، 5 سے 6 گھنٹے میں ایک پارے کی تفسیر ہوگی۔ تو مبارک ان تفسیر کرنے والوں کو اور مبارک ان افراد کو جو سننے کے لیے تیار ہیں کہ 5 یا 6 گھنٹے ہم روزانہ درس قرآن سنیں گے اور ایک پارے کا درس ہوگا، تو 30 دن میں 30 پاروں کا درس ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا، جس میں بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے درس قرآن لیا ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جیسی شخصیت نے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ قرآن کے ساتھ میرا تعلق جن مراحل سے گزرا ہے ان میں ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ان کے درس قرآن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رمضان جب سٹارٹ ہوگا تو روزانہ ایک پارے کا درس ہوگا، 5-6 گھنٹے اس میں لگ جاتے تھے۔ تو 5-6 گھنٹے کا درس ہوگا، وہ 2-3 گھنٹے کا ہوگا ظہر سے پہلے اور 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کے بعد ہوگا، عصر کے بعد وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ قوی ترین ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اسی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جب اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس قرآن کے ساتھ رمضان میں تعلق قائم کریں گے، تلاوت جتنی زیادہ کر سکیں کریں گے، اپنی مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کرائیں گے۔ خاص طور پر منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں قرآن کریم کی تراویح کا اہتمام کریں اور خود بھی اپنی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور اگر فہم قرآن کے لیے کوئی وقت مقرر کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اگر ہم نے اہتمام کیا اور جو ہی ختم قرآن ہو جائے گا اس کو دعا کرنی چاہیے۔ وعدے ہیں کہ رمضان بھی ہوگا، ختم قرآن بھی ہوگا، اور اگر تہجد کا وقت ہوگا تو اور زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارا مزاج بنائے کہ قرآن کے ساتھ امت کا تعلق قائم ہو جائے اور قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اس وقت اب اذان ہوگی، دو رکعت پھر سنتیں پڑھیں، جن حضرات نے سنتیں پڑھی ہیں وہ دوبارہ